جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے جائیں اور قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں، کیونکہ ملک شام ہی اصل میں بنی اسرائیل کا اصلی وطن تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط و قبضہ ہو گیا تھا، جو کہ بدترین قسم کے کفار تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی 6 لاکھ فوج کو لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ موڑ لیا۔ اس بزدلی اور نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک یہ لوگ میدان طیہ میں بھٹکتے رہے اور باہر نہ نکل سکے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بلبلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے اور پینے کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ من شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ من و سلوہ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہو گئے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا، جس سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ بنی اسرائیل کے 12 خاندان نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے منتخب کر لیا اور 40 سال تک اسی طرح خود بھی سیراب ہوتے رہے اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتے رہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شاندار اور بہترین معجزہ تھا جو پتھر اور عصا کے ذریعے ظاہر ہوا۔ بے شک اللہ پاک اپنے انبیاء کے صدقے امتوں پر نعمتوں کی بارشیں برساتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کرنے والا بنائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو فاز سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔